بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک صحیفے پڑھے جن میں صحیح اور درست احکام ہو۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل کے آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے۔ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ ہی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی دین درست اور مضبوط ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ تعارف سورت۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ سورت پڑھ کر سناؤں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ یہ حدیث بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے۔ مسند کی ایک اور روایت میں ہے کہ جس وقت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا، اس وقت عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر تو تم اے ابو المنذر بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں، خوش کیوں نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ لوگ خوش ہوا کریں، یہ ان کے جمع کیے ہوئے سے بہت ہی بہتر ہے۔ مسند احمد سی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھی۔ اس میں یہ آیت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو ان ابن آدم سأل وادیا من مال فأعطيه لسأل ثانیہ، یعنی اگر انسان مجھ سے ایک جنگل بھر کر سونا مانگے اور میں اسے دے دوں تو پھر دوسرا مانگے گا۔ وَلَوْ سَأَلَ ثَانِيًا فَأُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَالِثًا، اور دوسرے کو دے دوں تو یقیناً تیسرے کی طلب کرنے لگے گا۔ وَلَيَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابَ، اور انسان کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، تو جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفَةُ غَيْرَ الْمُشْرِكَةِ وَلَا الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ، اور اللہ کے نزدیک دیندار وہ ہے جو ایک طرفہ ہو کر صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، نہ وہ مشرک ہو، نہ یہودی ہو، نہ نصرانی ہو۔ وَمَنْ يَفْعَلُ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ، اور جو شخص بھی کوئی نیک کام کرے اللہ کے ہاں اس کی ناقدری نہ کی جائے۔ سنن ترمذی میں بھی یہ روایت ہے اور اسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ پر ایمان لایا، آپ کے ہاتھ پر اسلام لایا، آپ ہی سے علم دین حاصل کیا۔ آپ نے پھر یہی فرمایا۔ اس پر ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میرا وہاں ذکر کیا گیا؟ آپ نے فرمایا، تمہارے نام اور نسب کے ساتھ ملأ اعلیٰ میں تمہارا ذکر ہوا۔ ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اچھا پھر پڑھیے۔ یہ روایت اس طریقے سے غریب ہے اور ثابت وہ ہے جو پہلے بخاری وغیرہ کے حوالے سے بیان ہوا۔ ایک فائدے کا ذکر، یہ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورت کو ابی رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھنا، یہ ان کی ثابت قدمی اور ان کے ایمان کی زیادتی کے لیے تھا۔
मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, निसाई और मुस्लिम की रिवायत में है कि एक मर्तबा अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु की क़िराअत सुनकर उबई रज़ी अल्लाह अन्हु बिगड़ गए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह उस सूरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा था, अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी तरह नहीं पढ़ा था। तो गुस्से में आकर उन्हें लेकर खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह ने उन दोनों से कुरान सुना। उन्होंने अपने तरीके पर और इन्होंने अपने तरीके पर पढ़ा। नबी ने फरमाया, दोनों ने दुरुस्त पढ़ा। उबई रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं तो इस कदर शक व शुबे में पड़ गया कि जाहिलियत के जमाने का शक सामने आ गया। रसूलुल्लाह ने यह हालत देखकर मेरे सीने पर अपना हाथ रख दिया, जिससे मैं पसीनों पसीनों हो गया और इस कदर मुझ पर डर खौफ तारी हुआ कि गोया मैं अल्लाह ताला को अपने सामने देख रहा हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और फरमाया, अल्लाह ताला का हुक्म है कि कुरान एक ही क़िराअत पर अपनी उम्मत को पढ़ाओ। मैंने कहा, मैं अल्लाह ताला से आफू और दरगुजर और बख्शिश व मग़फ़िरत चाहता हूँ। फिर मुझे 2 तरह की क़िराअतों की इजाजत हुई, लेकिन फिर भी ज्यादती तलब करता रहा, यहाँ तक कि 7 क़िराअतों की इजाजत मिली। ये हदीस बहुत सी सनदों और मुख्तलिफ अल्फाज से तफसीर के शुरू में पूरी तरह बयान हो चुकी है। अब जबकि ये मुबारक सूरत नाजिल हुई और इसमें आयत रसूलुम मिनल्लाह यतलू सुहुफम मुतहहरा फीहा कुतुबुन क़य्यिमा भी नाजिल हुई, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि बतौर पहुंचा देने के और साबित कदमी अता फरमाने के और आगाही करने के पढ़कर उबई रज़ी अल्लाह अन्हु को सुना दे। किसी को ख्याल न रहे कि बतौर सीखने के और याद रहने के नबी ने यह सूरत उनके पास तिलावत की थी। वल्लाहु अअलम। बस इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई रज़ी अल्लाह अन्हु के उस दिन के शक व शुबे को दफा करने के लिए जो उन्हें मुख्तलिफ क़िराअतों को रसूलुल्लाह के जायज रखने पर पैदा हुआ था, उनके सामने ये सूरत तिलावत करके सुनाई। ठीक इसी तरह उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है कि उन्होंने भी हुदैबिया वाले साल सुलह के मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बहुत से सवालात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए थे, जिनमें एक ये भी था कि क्या आपने हमें ये नहीं फरमाया था कि हम बैतुल्लाह यानी खाने काबा में जाएंगे और तवाफ करेंगे? नबी ने फरमाया, हाँ, ये तो जरूर कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि इसी साल ये होगा। यकीनन वो वक्त आ रहा है कि तुम वहां पहुंचोगे और तवाफ करोगे। अब हुदैबिया से लौटते हुए सूरह फतह नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलवाया और ये सूरत पढ़कर सुनाई। ये रिवायत सहीह बुखारी में है, जिसमें ये आयत भी है, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु अर्रुया बिलहक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन इला आखिरिल आया। यानी अल्लाह ताला ने अपने रसूल का ख्वाब सच्चा कर दिखाया, यकीनन ए मुसलमानों, तुम्हारा दाखिला मस्जिद हराम में अमन व अमान के साथ होगा, जैसे कि पहले इसका बयान भी गुजर चुका। पहले किताब की हरदर्दी। पहले किताब से मुराद यहूद और नसारा हैं और मुशरिकीन से मुराद बुत परस्त अरब और आतिश परस्त अजमी हैं। फरमाते हैं कि ये लोग बगैर दलील के आ जाने के बाज रहने वाले न थे। फिर बतलाया कि वो दलील अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो पाक सहीफे यानी कुरान करीम पढ़कर सुनाते हैं, जो आला फरिश्तों ने पाक वरक़ों में लिखा हुआ है। जैसे और जगह अल्लाह ने फरमाया, फी सुहुफिन मुकर्रमह मरफूअतिन मुतहहरह इला आखिरिल आया, कि वो नामी गिरामी बुलंद व बाला पाक साफ वर्क़ों में पाकबाज नेकोकार बुजुर्ग फरिश्तों के हाथों लिखे हुए हैं। फिर फरमाया कि उन पाक सहीफों में अल्लाह की लिखी हुई बातें अदल व इस्तिकामत वाली मौजूद हैं, जिनके अल्लाह की जानिब से होने में कोई शक व शुबा नहीं, न उनमें कोई खता और गलती हुई है। क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्दगी के साथ कुरानी बात फरमाते हैं और उसकी अच्छी तारीफ बयान फरमाते हैं। इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन सहीफों में किताबें हैं इस्तिकामत और अदल व इंसाफ वाली। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि अगली किताबों वाले अल्लाह की हुज्जतें कायम हो चुकने और दलीलें आ जाने के बाद कलाम इलाही की मुराद में इख्तिलाफ करने लगे और जुदा जुदा राहों में बट गए। फिर फरमाया कि इन्हें सिर्फ इतना ही हुक्म था कि खुलूस और इखलास के साथ सिर्फ अपने सच्चे माबूद अल्लाह की इबादत में लगे रहें। जैसा कि एक और जगह अल्लाह ने फरमाया,
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، یعنی آپ سے پہلے بھی ہم نے اے نبی جتنے رسول بھیجے سب کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم سب صرف میری ہی عبادت کرتے رہو۔ اسی لیے یہاں بھی فرمایا ہے کہ ایک سو ہو کر یعنی شرک سے دور اور توحید میں مشغول ہو کر، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت سے بچو۔ حنیف کی پوری تفسیر سورہ انعام میں گزر چکی ہے، جسے لوٹانے کی اب ضرورت نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ نمازوں کو قائم کریں جو کہ بدن کی تمام عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اور زکوٰۃ دیتے رہیں یعنی فقیروں اور محتاجوں کے ساتھ سلوک کرتے رہیں۔ یہی دین مضبوط، سیدھا، درست، عدل و انصاف والا اور عمدگی والا ہے۔ ایک فائدے کا ذکر، بہت سے ائمہ کرام جیسے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس آیت سے اس امر پر استدلال کیا ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں، کیونکہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی خلوص اور یکسوئی کے ساتھ کی عبادت اور نماز و زکوٰۃ کو دین فرمایا گیا ہے۔ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق یعنی مخلوق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہیں گے اور یہ اللہ سے، یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار و مشرکین کا انجام بد، اللہ تعالیٰ کافروں کا انجام بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کافر خواہ یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین عرب و عجم ہوں، جو بھی انبیاء اللہ کے مخالف ہوں اور اللہ کی کتاب کے جھٹلانے والے ہوں، وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے اور اسی میں پڑے رہیں گے، نہ وہاں سے نکلیں نہ چھوٹیں۔ یہ لوگ تمام مخلوق سے بدتر اور کمتر ہیں۔ پھر اپنے نیک بندوں کے انجام کی خبر دیتے ہوئے جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جو اپنے جسموں سے سنت کی بجاوری میں رہا کرتے ہیں کہ یہ ساری مخلوق سے بہتر اور بزرگ ہیں۔ ایک فائدے کا ذکر، اس آیت سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور علماء کرام کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے کہ ایمان والے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان کا نیک بدلہ ان کے رب کے پاس ان ہمیشگی والی جنتوں کی صورت میں ہے جن کے نیچے چپے چپے پر پاک و صاف پانی کی نہریں بہ رہی ہیں، جن میں دوام اور ہمیشگی کی زندگی کے ساتھ رہیں گے، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ وہ نعمتیں ان سے جدا ہوں، نہ کم ہوں، نہ اور کوئی کھٹکا ہے نہ غم۔ پھر ان سب سے بڑھ چڑھ کر نعمت و رحمت یہ ہے کہ رضائے رب، مرضی مولا، نیز اپنے اللہ کے خوبصورت و بزرگ و برتر چہرے کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہو گئی ہے، اور انہیں اس قدر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی گئی ہیں کہ یہ بھی بدل راضی ہو گئے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ بہترین بدلہ، یہ جزائے جزیل، یہ اجر عظیم دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہنے کا عوض ہے۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں ڈر ہو، جس کی عبادت میں اخلاص ہو، جو جانتا ہو کہ اللہ کی اس پر ہمیشہ نظریں ہیں، بلکہ عبادت کے وقت اس مشغولی اور دلچسپی سے عبادت کر رہا ہو کہ گویا وہ خود اپنی آنکھوں سے اپنے خالق و مولا، اپنے مالک، اپنے سچے رب اور حقیقی اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ سامعین، الحمدللہ سورۃ البینہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔